ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں ایک سیاسی قوت ابھر سکتی ہے، اور خاص طور پہ ان حالات میں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں سٹیٹس کو کی علمبردار ہیں۔ کیا ان حالات میں ایک تیسری سیاسی قوت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ تیسری سیاسی قوت پاکستان کے اندر ابھرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن عوام کی جانب سے اسے پذیرائی نہیں ملتی رہی۔ ہم نے دیکھا پاکستان عوامی تحریک کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سامنے آئے، پھر قاضی حسین احمد صاحب کو ہم نے دیکھا، اور پھر عمران خان کو دیکھا، لیکن انتخابات میں لوگ ان تیسری قوت کے حوالے سے جو لیڈر موجود ہوتے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں کہاں کہاں خرابی ہے، کیا کیا بات ہے، اور کیا آج کے موجودہ دور میں جب دونوں بڑی سیاسی جماعتیں سٹیٹس کو کی علمبردار بنتی نظر آ رہی ہیں، کیا ان کے ہوتے ہوئے ایک تیسری بڑی سیاسی قوت بن کر ابھر سکتی ہے، اور کیا اسے ابھرنا چاہیے؟ ان تمام موضوعات پہ آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پاکستان عوامی تحریک کے چیف آرگنائزر شیخ زاہد فیاض صاحب۔ شیخ صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا۔ یہ فرمائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک تیسری سیاسی قوت کو ہونا چاہیے جو معاملات کو ٹھیک کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خالد منہاس صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو بات آپ نے فرمائی کہ عوامی پذیرائی، ایک بات تو یہ ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں 20 سے 25% لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اگر پچھلے آپ 60 سال کی پاکستان کی الیکشن کمپین کا اور الیکشن رزلٹس کا جائزہ لیں تو 20 سے 25% لوگ ہیں جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک نے ایک الیکشن 2002 میں بھرپور حصہ لیا، جیسا کہ آپ نے کہا، اور ہم نے جب اس نظام کو دیکھا کہ اس نظام کے تحت پاکستان کے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، تو ہم نے اس الیکشن سسٹم کو ریجیکٹ کیا۔ اب سب سے پہلے جو بات آپ نے کی، میرا خیال ہے اس کا تعین کر لینا چاہیے کہ کیا پاکستان میں کسی تیسری طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی تیسری طاقت کی ضرورت ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اب تک کوئی تیسری قوت کیوں سامنے نہیں آئی اور کیسے آ سکتی ہے، تب جا کے ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں تیسری سیاسی قوت کی ضرورت ہے۔ میرے سامنے یہ پچھلے 7 الیکشن کا رزلٹ ہے، 1985 سے لے کر 2008 تک۔ یہ قومی اسمبلی اور بالخصوص پنجاب اسمبلی کے رزلٹس میرے ہاتھ میں ہیں۔ ان 25 سالوں میں یا پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے یا پاکستان مسلم لیگ رہی ہے۔ میں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان مسلم کاف کو اکٹھا دیکھتا ہوں۔ اگر تو ان پارٹیوں نے عوام کے مسائل دور کیے ہیں، کرپشن نہیں ہوئی، اگر تو ان پارٹیوں کے نمائندگان عوام کی امید پر پورا اترے ہیں، تو پھر پاکستان عوامی تحریک کا موقف ہے کہ ان کو آگے چلنے دینا چاہیے، مگر اس کا فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ اگر یہ قوم سمجھتی ہے کہ ان پارٹیوں نے پچھلے 25 سال میں یا پچھلے 60 سال میں ان پارٹیوں نے پچھلے 25 سال میں عوام کی طرف سے کہہ رہا ہوں آپ سے، ان لوگوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے دکھوں کے۔ چلیں یہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کلیئر بات ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پھر آپ کی جماعت ہوگی، قاضی حسین احمد صاحب کی جماعت ہوگی، عمران خان کی جماعت ہوگی، عوام آپ کی طرف بھی نہیں آتے، وہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ جی، سب سے پہلے خالد صاحب، جب تک پاکستان کا انتخابی نظام نہیں بدلے گا، اس پاکستان میں کوئی تیسری طاقت ابھر کر سامنے نہیں آ سکتی۔ خاص طور پر وہ طاقت جس کے پاس کردار بھی ہو، جس کے پاس پروگرام بھی ہو، جس کے پاس قیادت بھی ہو، مگر جس کے پاس حرام کا لوٹا ہوا مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، پنجاب بینکوں سے انہوں نے قرضے معاف نہ کروائے ہوں۔ اگر پاکستان کا نظام انتخاب آج بھی بدل جائے، آپ خالد صاحب پوری دنیا کو اس وقت دیکھیں، پوری دنیا میں پاکستان کے الیکشن سسٹم جیسا نظام اس وقت کہیں نہیں ہے۔ جو خرابیاں اس نظام کے اندر پائی جاتی ہیں، مجھے آپ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا بتا دیں جس کے اندر 10 سے 15 کروڑ لگا کر ایم این اے کا الیکشن لڑا جا رہا ہو۔ پوری دنیا میں مجھے کوئی ایسا ملک بتا دیں جہاں الیکشن والے دن لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر ووٹ ڈلوائے جاتے ہوں۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک بتا دیں جس کے اندر پیسے کی اتنی ریل پیل ہو۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عوام 5 سال خالد صاحب جن کو گالیاں دیتی ہے، 5 سال کے بعد جب الیکشن آتے ہیں تو یہ عوام جو آج چینی کے لیے لائنوں میں لگی ہے، یہی عوام اس وقت
لائنوں میں لگ کر انہی پارٹیوں کو ووٹ دیتی ہے. اس وقت اس عوام کو ہمیں نہ اسلام یاد رہتا ہے، نہ پاکستان یاد رہتا ہے، نہ اس قیادت کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس وقت کہ یہ کس برادری کا ہے. برادری کے نام پر قوم تقسیم ہوتی ہے، تھانہ کچہری کے نام پہ قوم ووٹ دیتی ہے. اس ایک دن ہمیں ہر چیز بھول جاتی ہے. میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا. یہ میرے پاس الیکشن کمیشن کا 2008 کے ریزلٹس ہیں میرے ہاتھ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح جس طرح اس وقت قوم لائنوں میں لگ کر چینی کے لیے تڑپ رہی ہے، آٹے کا بحران تھا. مگر 2008 کے الیکشن میں جس حکومت نے آٹے کا بحران دیا، عدلیہ کا بحران دیا، جو کچھ بھی دیا پچھلی حکومت نے، وہ آپ کے سامنے ہے. 80 لاکھ ووٹ اس قوم نے دیے ہیں خالد منہاج صاحب اسی کاف لیگ کو. انڈیا کے لوگوں نے آ کے ووٹ نہیں ڈالے، ترکی سے آ کے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے. 80 لاکھ. لیکن حکمرانی کا حق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو دیا انہوں نے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں صرف ووٹوں کی بات کر رہا ہوں کہ 80 لاکھ ووٹ تو ان کو قوم نہیں دیے ہیں، ہم نہیں دیے، عوام نہیں دیے ہیں. اس لیے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور. میری بات مکمل ہونے لیں دے. اور تیسری بڑی وجہ خالد صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ آج روٹین سے ہٹ کے ہے، میڈیا نے بھی ہماری انہی دو پارٹیوں کو فوکس کیا ہوا ہے. کیا پاکستان میں پڑھا لکھا طبقہ ختم ہو گیا ہے میڈیا کے لیے؟ کیا پاکستان میں نوجوان طبقہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا قیادت کا بحران ہے؟ جی شیخ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں واپس. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں. سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب. قاضی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اس ملک کو گورن کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت اس ملک کے اندر آئے جو معاملات کو سیدھا کر سکے؟ تیسری قوت اگر مرد فوج ہے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ناکام ہے. نہیں، میں سیاسی قوت کی بات کر رہا ہوں. جی سیاسی قوت کی ضرورت ہے. ایک ایسی قوت جو کہ بالکل جس کے اوپر داغ اور دھبے نہ ہو، اور جو کرپشن کی الزام سے بالکل صاف اور پاک ہو. اس طرح کی قوت اس وقت عوامی میدان میں ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ الیکشن جیتنے کے قابل ہے. کیونکہ الیکشن بدقسمتی سے پیسے کے ذریعے سے جیتا جاتا ہے، یا وہ انتظامیہ کی سپورٹ سے اور بدعنوانی اور رشوت دوانیوں کے ذریعے سے اور مختلف قسم کی ریگنگ اور جھلوں کے ذریعے سے جیتا جاتا ہے. تو جب تک الیکشن کے پروسیس کی اصلاح نہ ہو جائے، اور جب تک کہ اس طرح کی قوت ایک عوامی طور پر ایمرج نہ ہو، اور وہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، بڑی عوامی تحریک. اس وقت جب بڑی عوامی تحریک چلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ جلسوں جلوسوں کے قریب ڈر کی اور خوف کی وجہ سے نہیں آتے. جماعت اسلامی نے جو کوششیں کی ہیں تو وہ صرف ہمارے ورکرز تک محدود ہوتی ہیں، اور بڑے اجتماعات میں عوام کتراتے ہیں کیونکہ دھماکوں کا خوف ہوتا ہے. جی قاضی صاحب، یہ تو آج کی بات ہم کر رہے ہیں. میں ماضی کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. طاہر القادری صاحب سامنے آئے، قاضی حسین احمد صاحب آپ سامنے آئے، عمران خان صاحب سامنے آئے، اور لگ رہا تھا کہ شاید تیسری سیاسی قوت شاید معاملات کو سیدھا کرے گی، لیکن عوام نے پذیرائی نہیں بخشی. کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کی ایک بڑی قوت میں تھی جی، اور لیکن ایک کامیابی ہوئی، اور دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی کامیابی کا امکان تھا، لیکن اندر سے تقریب ہو گئی، اور ان توقعات کو پورا کرنے میں اس لیے کامیاب نہ ہو سکی کہ اس کے جو کمپوننٹ پارٹس تھے وہ اس معیار پر پورے نہیں اترے جو لوگ ان سے توقع رکھتے تھے. ایک ایفرٹ ہم نے اسلامک فرنٹ کے طور پر کی تھی، لیکن اس وقت ہمارے اوپر ایک اچانک ایک الیکشن آ گئے، جس کا مڈ ٹرم الیکشن آ گئے، جس کا ہمیں امکان نہیں تھا. ہم 2-3 سال کی تیاری کے ذہن سے ہم نے اسلامک فرنٹ بنایا تھا، لیکن اچانک ہمارے اوپر الیکشن تھوپ دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ تیاری کے بغیر پری میچور، تو وہ تجربہ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکا. اس وقت بھی جماعت اسلامی ایک ایسی نیوکلیس ہے جس کے گرد لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی میں اتنی وسعت
اسلامی کی تنظیمی صورتحال ہے اس میں اس کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ قوم کے اندر ایک تحریک پیدا ہو نئے لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پر اس تنظیم کے اندر سمو سکے. یہ گنجائش پیدا کرنے کے لیے ہم نے اسلامک سینٹ کا تجربہ کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جماعت اسلامی ایک نیوکلیس بنے اور اپنے گرد لوگ ضرورت انتخابی بھی اور قومی بھی پوری ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ رہے. ناظرین، یہ تھے قاضی حسین احمد جنہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اب بھی نیوکلس بن سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی کے دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو اس میں سمایا جا سکے. اس کے لیے جماعت اسلامی کو کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسلامک فرنٹ بنایا گیا تھا لیکن وہ بھی عوام کی توقعات پہ اس لیے پورا نہیں ہو سکا کہ مڈ ٹرم انتخابات درمیان میں آ گئے تھے. ناظرین، لینا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اسی موضوع پہ آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زاہد فیاض، آپ جانتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے چیف آرگنائزر ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ملک کے جو مسائل ہیں ان کو کوئی تیسری قوت حل کر سکتی ہے، اور جو ماضی میں تیسری قوت کے نام پہ لوگ سامنے آئے تھے وہ کیوں ناکام ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زاہد فیاض صاحب. شیخ صاحب، جماعت اسلامی کی بات کی قاضی حسین احمد صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تجربہ کرنے کی کوشش کی، MMA بھی بنی، لیکن اس میں بہت سی تخریب ہو گئی، انہوں نے یہ کہا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی ضرورت نظر آ رہی ہے آپ کو ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں کہ مستقبل میں ایک تیسری طاقت کی اشد ضرورت ہوگی. اب اس کے لیے جیسا کہ قاضی حسین احمد صاحب نے خود اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر قوم اعتماد کرے اور ہم قوم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں تو یہ بات پھر ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم اسلام کے نام پر اکٹھے ہوں اور ایک الیکشن لڑنے کے بعد دوسرے الیکشن میں وہ اتحاد جس کو قوم نے تیسری طاقت کے طور پر اعتماد کیا اور وہ تقسیم ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک جس نہج پر کام کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. شیخ صاحب، آپ لوگ تو انتخابی عمل سے دستبردار ہو گئے، آپ لوگ اتنے دل برداشتہ ہو گئے اس سارے سیاسی نظام سے کہ آپ نے سب کچھ تیاگ دیا اور گوشہ نشین ہو کے بیٹھ کے پاکستان عوامی تحریک جس کے آپ چیف آرگنائزر ہیں وہ محض اب اخبارات میں پریس ریلیز کی حد تک نظر آتی ہے. کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی آپ کی جانب سے. جب تک انتخابی عمل میں آپ لوگ شریک نہیں ہوں گے، کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک تبدیلی لا سکتے ہیں اس ملک کے اندر؟ خالد صاحب دیکھیں، ہم نے 2002 کے الیکشن میں حصہ لیا، اس کے بعد ایک الیکشن آیا ہے 2008 کا. ہم یہ سمجھتے تھے 2008 کے الیکشن میں حصہ لے کر پاکستان عوامی تحریک کوئی بہت بڑا سیاسی رول پلے نہیں کر سکتی. وجہ میں نے آپ کو بتا دی، جو ہمارا الیکشن سسٹم ہے اور قوم کا شعور ابھی تک بیدار اس انداز سے نہیں ہوا کہ وہ جب الیکشن کا دن آتا ہے تو وہ اسی تقسیم کار میں تقسیم ہو جاتی ہے. اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک روزانہ مظاہرے کرے، ریلیاں نکالے، پھر آپ اس کو سمجھیں گے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ان ہے. ہم بیسک پر کام کر رہے ہیں، ہم قوم کے شعور کو بیدار کرنے پر الحمدللہ پاکستان عوامی تحریک کام کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر قوم کا شعور بیدار ہوا اور اس نظام انتخاب میں وہ تبدیلیاں لائی گئی جو کہ تبدیلیاں لانی ناگزیر ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک اور اس کی قیادت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے پیچھے قوم بھی کھڑی ہوگی. اور ایک دو الیکشنوں کی بات ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری بات مکمل ہو لینے دیں. جب آپ بات کرتے ہیں ہم سکون سے سنتے ہیں، اگلے کی بات بھی سکون سے سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر طاہر القادری یا جتنے لوگ پاکستان میں جو قیادتیں قوم کے لیے مخلص ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم ان کے پیچھے ہوگی اور یہ وقت انشاءاللہ اس کو ثابت کرے گا. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک جو آپ کی تحریک ہے، مولانا طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اس کے سرپرست ہیں، وہ دستبردار نہیں ہوئے ان تمام معاملات سے؟ انہوں نے اسمبلی سے ریزائن کیا ہے. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستان عوامی تحریک کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لے گی. خالد منہاج صاحب، یہ جب 14 اکتوبر 2004 کو جب پرویز مشرف کو ڈبل وردی پر ووٹ دینے کا معاملہ آیا تو یہ میرے ہاتھ میں ڈاکٹر طاہر القادری کا وہ ریزائن ہے جو کہ 60 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے. اور انہوں نے اسمبلی سے ریزائن کیا اور اس میں ساری وجوہات درج ہیں. ویلکم بھی انہوں نے کیا تھا شیخ صاحب.
परवेज मुशर्रफ जब इस इक्तदार में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने वेलकम कहा था परवेज मुशर्रफ को, जिसके खिलाफ आप कहते हैं कि वर्दी के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया था असेंबली के अंदर। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने खालिद मिन्हाज साहब परवेज मुशर्रफ को कभी सपोर्ट नहीं किया। हाँ, वो जो एजेंडा लेकर आए और पूरी कौम इस बात की गवाह है, आप भी इस बात के गवाह हैं कि पहले 2 साल में जब उन्होंने देखा कि परवेज मुशर्रफ अपने उस एजेंडे से हट गए हैं जो कि वो लेकर आए थे, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक 2002 के इलेक्शन में वो वाहिद जमात थी जो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने तो मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ और परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियों के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीते और असेंबली में गए और 2 साल बाद उन्होंने ठोकर मारी। आज लोग कहते हैं परवेज मुशर्रफ का एहतसाब करें। मैं पूछता हूं, जो जुर्रत का मुजाहरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान, जिस वक्त वो में थे, जो जुर्रत का मुजाहरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने रिजाइन की सूरत में किया, उस वक्त ये लोग कहां थे? अगर ये भी उसी वक्त ये कदम उठाते तो परवेज मुशर्रफ जो 2009 में गए हैं, 2008 में गए हैं, वो परवेज मुशर्रफ 2004 में भी जा सकते थे। लेकिन आप जब सियासी अमल से दस्तबरदार हो जाएं, जब आप असेंबली की नशिस्त से फारिग हो जाएं, जब आप इस्तीफा दे दें, तो फिर तो इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब तो इस सिस्टम के अंदर रहने से आएगा, इस सिस्टम को चलाने से आएगा, इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से आएगा। आप और आपकी जमात और आपके लीडर GDA का हिस्सा थे, बेनजीर भुट्टो के साथ आप लोगों ने एक बड़ा इत्तेहाद बनाया और फिर आपको उम्मीद भी थी कि इस मुल्क के अंदर बहुत से मामला जो हैं वो इंतखाबी अमल के जरिए और सियासत के जरिए हल किए जा सकते हैं। फिर अचानक एक सीट जब मिलती है आप लोगों को तो फिर सब कुछ आप इस्तीफा देके, सब कुछ त्याग के आप बाहर जाके बैठ जाते हैं। तो इससे क्या आप समझते हैं कि आपकी जमात अवाम के अंदर उतनी पजीराई रखती है जितनी दूसरी जमातें रखती हैं? मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शख्सियत अवाम में उतनी ही पजीराई रखती है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जिसकी बात की मैंने तरफ पहले इशारा किया उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी असेंबली में गए, मगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ 100-150 MNA क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि उन्होंने जागीरदारों को टिकट नहीं दी, उन्होंने सरमायादारों को टिकट नहीं दी, उन्होंने अपने कारकुनों को टिकट दी, उन्होंने अवामुल नास को टिकट दी। खालिद मिन्हाज साहब असेंबली में जाना तो दूर की बात है, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त अगर आप जागीरदार नहीं है, सरमायादार नहीं है, वडेरे नहीं है, 5-7 करोड़ आप खर्च नहीं कर सकते तो इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात, इलेक्शन जीतना तो दूर की बात है, आप इलेक्शन अच्छे तरीके से लड़ भी नहीं सकते। लिहाजा जब उन्होंने जाकर इस सिस्टम को देखा, हमने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया, 2002 का इलेक्शन पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भरपूर अंदाज से कंटेस्ट किया, मगर जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक अगर मजीद इसी सिस्टम के तहत 2-3 इलेक्शनों में हिस्सा लेगी तो हम 2-2, 4-4 सीटों लेकर असेंबली में आना, हम इसको इनकलाब नहीं समझते। इनकलाब आता है खालिद साहब अवामी तईद के जरिए, और अवामी तईद के लिए लोगों का शऊर बेदार करना पड़ता है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि जब उस शऊर को हम बेदार करेंगे, पाकिस्तान अवामी तहरीक इलेक्शन में हिस्सा लेगी, बशर्ते कि वो इलेक्शन का सिस्टम हो जो पूरी दुनिया में राइज है। जो पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम है, इसमें रहते हुए अगर पाकिस्तान अवामी तहरीक हिस्सा ना भी ले तो क्या जो दीगर लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो शुरफा हैं, जिनका एक किरदार है, उनको क्या वोट मिले हैं? वो क्या इक्तदार में आए हैं? इसलिए अगर बाकिरदार क़यादत को लाना है तो उसके लिए हमें इस निज़ाम इंतखाब को बदलना होगा और कौम का शऊर बेदार करना होगा। इसके जरिए इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, वो इनकलाब हम इंशाल्लाह लाएंगे। शेख साहब ये फरमाइए कि आपकी जो पेरेंट तंजीम है, जिसको हम जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है और आप लोग काम कर रहे हैं, वो मिनहाजुल कुरान है। मिनहाजुल कुरान को लोग अतियात देते हैं, लोग फंड्स देते हैं, लोग इस तंजीम को चलाने के लिए अपने हिस्से का रोल करते हैं आप लोग। लेकिन क्या ये फंड्स आपकी पाकिस्तान अवामी तहरीक के लिए इस्तेमाल होते हैं? क्या जो मिनहाजुल कुरान को दिए जाने वाले फंड्स हैं, क्या वो एक सियासी जमात की तश्कील, क्या वो फंड्स एक सियासी जमात को परवान चढ़ाने के लिए, उसके इंतखाबात पे खर्च होने के लिए तो लोग नहीं देते आप लोगों को? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया खालिद साहब। आपके सवाल के अंदर ही इसका जवाब है। अगर मिनहाजुल कुरान के फंड पाकिस्तान अवामी तहरीक पर लगाए जाते होते या लगाए जाएं तो जो बात मैंने आपको की है फिर हमें कोई मसला ही नहीं रहे। बात सिर्फ यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक, तहरीक मिनहाजुल कुरान, ये 2 अलग अलग तंजीमें हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान हमारी एक दीनी तहरीक है जिसका पूरी दुनिया में नेटवर्क है, और इस तहरीक के अंदर बहुत से शोबा जात हैं जिसमें मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है, MES है, मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी है, पूरी एक दुनिया है।
آج کے دن تک تحریک منہاج القرآن کی ایک پائی بھی پاکستان عوامی تحریک کے قیام کے لیے اور پاکستان عوامی تحریک کی کسی ایکٹیویٹی کے لیے خرچ نہیں کی گئی. پاکستان عوامی تحریک کے اپنے الگ سے فنڈز ہیں, لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کارکنان ہیں, اس کی اپنی ایک تنظیم ہے. اور وہی بات میں نے آپ کو کی کہ پچھلا الیکشن اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر معاذ اللہ ڈاکٹر طاہر القادری پوری دنیا جانتی ہے, اللہ پاک نے ان کو ایسا کردار دیا ہے, اگر وہ ایسا کردار ادا کرتے یا کردار ادا کریں تو پھر آپ یقین کریں کہ ان کو پاکستان کی عوام میں اور دنیا کے 100 ممالک میں, اور میں یہاں یہ بات بھی آپ کے نالج کے لیے کوٹ کروں اور الحمدللہ یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تحریک منہاج القرآن دنیا میں ایگزسٹ کرنے والی جتنی دینی تحریکیں ہیں ان میں سب سے بڑی تحریک ہے اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اس کا. تو لوگ کبھی ایسے اعتماد نہیں کرتے. تحریک منہاج القرآن کا فنڈ ہمیشہ تحریک کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پیڈ کا فنڈ ہمیشہ پاکستان عوامی تحریک کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال. ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف دانشور جناب عرفان صدیقی صاحب نے. عرفان صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیقی صاحب, آج ایک الگ سے موضوع ہے کہ کیا اس ملک کے اندر کوئی تیسری سیاسی جماعت عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے قابل ہے, اور ماضی میں جو لوگ تیسری سیاسی جماعت کے حوالے سے آئے ہیں سامنے, انہیں عوام نے کیوں مسترد کیا؟ دیکھیے جی, میرا خیال یہ ہے کہ یہ سمپلیفیکیشن ہوگی کسی ایشو کی کہ عوام کسی پہلی یا دوسری یا تیسری جماعت کی تلاش میں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ عوام ایک مستحکم اور پائیدار جمہوریت کی تلاش میں ہے. جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ جمہوریت کے حصول کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں, گورننس کا ایک وسیلہ ہوتی ہیں. اگر جمہوریت کو آپ نہیں چلنے دیں گے, 32-33 سال آمریت اپنا پہرے لگائے رہے گی, تو کہاں سے وہ قافلے پھوٹیں گی, کہاں سے جمہوریت آئے گی, کہاں سے سیاسی جماعتیں جنم لے گی, کہاں سے جمہوری اقدار جنم لے گی, کہاں سے لیڈر پیدا ہوں گے. لہذا ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں جب اسٹیٹ اوے جماعتوں کو یا بڑی جماعتوں کو یا جو عوام میں جڑے رکھنے والی جماعتیں ہیں ان کو نشانہ تنقید بنا لیتے ہیں جی کہ وہ ناکام ہو گئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہی جماعتیں ہیں, آپ بھارت میں دیکھیں, وہی جماعتیں ہیں جو اس وقت تقسیم کے بعد سے کانگریس اب تک چلی آ رہی ہے اور کردار بدلتے رہتے ہیں, وزرائے اعظم آتے جاتے رہتے ہیں. ایک نظام وہاں پہ موجود ہے. آپ اپنے ہاں نظام کو مضبوط کریں, جمہوریت کو مضبوط کریں, آئین کو مضبوط کریں, آمریتوں کا راستہ روکیں. پھر اگر جماعتیں کام نہیں کریں گی تو عوام خود انہیں کوئی متبادل تلاش کر لیں گے. ہمیں یا آپ کو کسی اس کی دماغ سوزی کی ضرورت نہیں پڑے گی. عرفان صدیقی صاحب, یہ فرمائیے کہ پچھلے 25 سال کے ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو بڑے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں. مولانا طاہر القادری صاحب ہیں, قاضی حسین احمد صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں. یہ تمام لوگ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی تیسری سیاسی قوت بن کے ابھریں گے, لیکن کیا وجہ تھی کہ عوام نے ان کو پذیرائی نہیں بخشی؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بر صغیر کے جو عوام ہیں جن میں پاکستان شامل ہے, انہوں نے بالعموم سیاسی قیادت کے لیے علماء پہ کبھی زیادہ اعتماد نہیں کیا. یہ تقریریں ضرور سنتے ہیں, سر بھی دھنتے ہیں, پیروی بھی کرتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, جلسوں میں بھی جاتے ہیں, جلوسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں, لیکن جب بیلٹ باکس رکھا جاتا ہے تو یہ ووٹ دیتے ہیں کسی ایسی ماڈرن تنظیم کو یا جماعت کو جو دین کے ساتھ, چاہے اس کا کوئی بہت گہرا تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن حالات حاضرہ اور دنیا کے مسائل پہ کچھ نہ کچھ نظر رکھتی ہے. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کو جب ووٹ ملا ہے تو میرا خیال ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے جو جلسے ہوتے تھے ان کا کوئی متبادل ہی نہیں تھا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی گھٹی میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے, وہ ماڈرن اور کسی حد تک جدید یا لبرل کہہ لیں یا روشن خیال کہہ لیں یا کم از کم کٹر مذہبی نعرے سے ہٹ کے جو جماعت آتی ہے, سیاسی قیادت اسی کو دیتے ہیں لوگ. یہ بیچ میں جو مد عمل کا ایک تھوڑا سا پیچ لگا ہے, یہ اس لیے کہ اس وقت نہ پیپلز پارٹی یہاں کام کر رہی تھی, نہ مسلم لیگ نون کام کر رہی تھی, کچھ ایجنسیاں بھی حرکت میں آئی ہوئی تھی, پھر صوبہ سرحد کی ایک خصوصی صورتحال تھی, امریکی حملہ ہوا تھا, طالبان کا سارا ایشو تھا. تو اس کو استثناء میں رکھیے آپ. تیسری قیادت اس لیے نہیں ابھر سکی کہ جو دو بڑی قیادتیں آپ کے یہاں ہیں, ہم اور آپ ہزار کہہ لیں کہ وہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں, وہ ڈسکریڈٹ نہیں ہوئی ہیں. 88 میں 10-11 سال کی آمریت کے بعد جب آپ نے انتخابات کرائے اور ضیاء الحق صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے, وہ 88
ہمارے لیے. وہ وقت ہوتا ہے. اب آپ 73 میں ہمارا آئین بنا ہے. اب 73 سے لے کے اب تک آپ دیکھیے 11 سال ضیاء صاحب کے اور 9 سال مشرف صاحب کے، 30 سال. 73 سے اب تک کا عرصہ آپ گنیے کتنا ہے. 73 سے اب تک میرا خیال 28 سال بنتے ہیں یا 38 سال بنتے ہوں گے. صحیح ہے. تو اس میں سے جب 20 سال وہ لے جائیں گے، 2 ڈکٹیٹر لے جائیں گے، تو کیسے جمہوریت پنپے گی اور کس طرح لوگ ان سے مایوس ہوں گے. ان سے مایوسی کے لیے انہیں وقت دینا پڑے گا، انہیں اکھاڑے میں اتارنا پڑے گا. دیکھیں نا، جب پہلوان اکھاڑے میں آتے ہیں تو کشتی ہوتی ہے، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، ہارتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے نا کہ کون کتنے پانی میں ہے. بہت بہت شکریہ. لنگر لپوٹ کس کے آتے ہی ہیں، آپ انہیں گھر بھیج دیتے ہیں. بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا اور اپنا تجزیہ دینے کا. ناظرین، یہ تھے عرفان صدیقی صاحب جو اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لوگ علماء کرام کے ہاتھ تو ضرور چومتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے جلسوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زاہد فیاض صاحب. ان سے اس حوالے سے تبصرہ لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی، شیخ زاہد فیاض صاحب جو کچھ کہا عرفان صدیقی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے اور جب تک عوام مکمل طور پہ مایوس نہیں ہو جاتے اس نظام سے، اس وقت تک تیسری قیادت کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ ان کا یہ جملہ کہ یہ پاکستان بر صغیر کے عوام علماء کے ہاتھ تو چوم سکتے ہیں لیکن انہیں ووٹ نہیں دے سکتے. کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس میں جو بات انہوں نے یہ کہی کہ الیکشن کو جو ہوا ہے ابھی، یا ان کو ٹینیور پورا کرنا چاہیے، میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. کیونکہ جب 2-2.5 سال کے بعد اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا توڑی جائیں گی تو ایک جواز ملتا ہے، اور ابھی بھی یہی جواز ملا کہ آپ دیکھیں 88 سے لے کے 99 تک 11 سال یہی پارٹیاں 2 دفعہ آئیں، مگر کسی ایک نے بھی ٹینیور پورا نہیں کیا. اب اگر یہ حکومت آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے کبھی یہ مطالبہ نہیں آیا ان 2 سالوں میں کہ دوبارہ الیکشن ہو یا ان حکومتوں کو جانا چاہیے، ڈیزالو کرنا چاہیے یا اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ 5 سال کے اندر انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات جو انہوں نے علماء کرام کے حوالے سے کی کہ ہاتھ چومتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، مگر ان کو قیادت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کسی اور کی بات تو نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا کہ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت پر یہ کلیہ لاگو کیا جا سکتا تھا اگر ہم نے 15-20 الیکشنوں میں حصہ لیا ہو. میں نے تو پہلے آپ کو عرض کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک ہی الیکشن لڑا اور وہ جیتا، اور اسمبلی میں جا کر پاکستان کی ہسٹری میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس ایشو پر، اتنے کرنٹ ایشو پر جو اس وقت ایک بیس تھی ڈبل وردی کی، انہوں نے ریزائن کیا. ہاں، اگر آگے آنے والے 5-7 الیکشنوں میں ہم حصہ لیتے ہیں اور قوم اگر اعتماد نہیں کرتی پھر وہ بات کہہ سکتے ہیں. دیگر کے لیے انہوں نے بات کہی، میں کسی کو یہاں ڈسکس نہیں کروں گا، میں اپنی قیادت کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ الیکشن میں حصہ لیا، قوم نے اعتماد کیا. ہاں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے ان میں وہ خصوصیات نہیں تھیں جو پاکستان کی سیاست میں خصوصیات ہونی چاہیے، تب جا کر ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. تیسری بات جو انہوں نے کی، میں اس پر ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا. انہوں نے کہا کہ جو مذہبی قیادت ہوتی ہے اس کے پاس ماڈرن کوئی آئیڈیاز نہیں ہوتے یا قوم کو وہ پروگرام نہیں دیتے. میں خالد صاحب صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ معاشی مسئلہ پاکستان کا یا کسی بھی قوم کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل، مجھے اس وقت پاکستان کی جملہ سیاسی قیادت میں سے کسی ایک لیڈر کا نام بتائیں جس نے معاشی مسئلے کے اوپر قوم کو کچھ دیا ہو. یہ بلا سود بینکاری ڈاکٹر صاحب کی تحریر ہے، یہ ماڈرن مسئلہ بلا سود بینکاری. اس پر اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جتنے قائدین ہیں، جتنے سربراہ ہیں، کسی نے ایسا کوئی نظام دیا ہو تو مجھے آپ بتائیں. اور یہ ہے سیاسی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل. ڈاکٹر طاہر القادری جہاں روحانیت کے حوالے سے ان کا ایک پورا نام ہے، الحمدللہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے دینی یا دنیاوی جس کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری کو نہ ہو. اور اسی موضوعات پر کم و بیش 8000 سے زائد ان کے لیکچر ہیں. وہ سارے کے سارے لیکچر کوئی صرف روحانیت پر نہیں، اور 150 سے زیادہ کتب ان کی چھپ چکی ہیں. 1000 کے قریب ان کے مسودے تیار ہیں، جن میں سے 30% یعنی 300 کتب ان کی اس وقت کے
دور جدید کے مسائل پر ہیں، لہذا یہ بات ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں۔ شیخ صاحب ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ انہیں ہر چیز پہ عبور حاصل ہے، خواہ وہ دینی مسائل ہوں، خواہ وہ سیاسی مسائل ہوں، خواہ وہ معاشی مسائل ہوں، انہیں ہر چیز پہ عبور حاصل ہے، لیکن عوام کا دل جیتنے کے لیے عوام کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، عوام کے ساتھ بھوکے رہنا پڑتا ہے، چینی کے لیے مارے مارے پھرنا پڑتا ہے، عوام کے دکھوں میں شریک ہوا جاتا ہے، نہ کہ آپ ایک باہر کے ملک میں جا کے بیٹھ جائیں اور وہاں سے آپ جو ہے اس تمام معاملات کو چلاتے رہیں۔ اگر وہاں بیٹھ کے اگر آپ معاملات کو چلائیں گے تو پھر شیخ زاہد فیاض صاحب عوام آپ کے ساتھ کس طرح جڑیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اہم کوسچن کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری پچھلے 3 سال سے بیرون ملک ہیں، ان کی جماعت بیرون ملک نہیں گئی، ان کی جماعت ادھر ہے، پاکستان عوامی تحریک کی ہر شہر میں تنظیمات ہیں اور پورا ان کا نیٹ ورک ہے اور ہم عوام کے اندر ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت کوئی کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے باہر نہیں گئی، کوئی کسی NRO کے تحت وہ دوبارہ واپس ملک نہیں آئی۔ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت ڈاکٹر طاہر القادری کا اور بہت سا کام جو پاکستان کے اندر رہ کر ممکن نہیں تھا، ریسرچ کا ان کا کام ہے، انہوں نے اپنے بیرون ملک قیام کے دوران قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کیا، تفسیر پر کام شروع ہے، احادیث کا کام کر رہے ہیں اور سال میں 2 دفعہ وہ پاکستان آتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی قیادت نہیں جو عوام کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر عوام کو چھوڑ کر وہ چلے گئے ہوں تو جب وہ پاکستان آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کے جو اجتماعات تھے، روحانی اجتماعات ان کے جتنے ہیں، مینار پاکستان کا اجتماع ہے، اعتکاف ہے، وہاں فرشتے نہیں آتے خالد بن ناز صاحب۔ میں روحانی کی بات نہیں کر رہا شیخ صاحب، آپ ریپرزینٹ نہیں کر رہے منہاج القرآن کو، آپ نہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں آپ اپنی تنظیم کو کر رہے ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت کے چیف آرگنائزر ہیں، آپ بات کر رہے ہیں طاہر القادری صاحب کی جو آپ کے لیڈر ہیں، انہوں نے کوئی سیاسی ان دنوں میں جب سے وہ باہر گئے ہیں، انہوں نے اس سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی بڑا اجتماع نہیں کیا۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے خالد بن ناز صاحب، ہر پارٹی اپنی پالیسی بنانے کے حوالے سے آزاد ہے، یہ پاکستان عوامی تحریک کی پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم ایک خاص وقت تک کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے، ریلیاں نہیں کریں گے، مار دھار نہیں کریں گے، چینلز پر آ کر کسی کو برا بلا نہیں کریں گے، ہم قوم کا شعور بیدار کریں گے۔ میں نے پہلے شروع میں آپ کو بات کی، اس پر ڈاکٹر طاہر القادری بھی کام کر رہے ہیں اور ان کی پوری جماعت بھی کام کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قوم کا شعور بیدار نہ ہوا اور نظام انتخاب نہ بدلا تو یہ ریلیاں کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے یا مار دھار کرنے سے کوئی پاکستان میں انقلاب نہیں آ جائے گا۔ ہم بیسک پر کام کر رہے ہیں اور اس میں عوامی تحریک کلیئر ہے۔ اس ملک میں وکلا کی ایک تحریک چلی، عدلیہ کی تحریک چلی، لوگوں کو آٹا نہیں ملا، اس کے لیے لوگ جو ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں، چینی کے مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں اس ملک کے اندر، آپ لوگ اس کے لیے باہر نہیں آئے۔ طاہر القادری صاحب اس ملک کے لیے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کر پائے۔ لیکن کیا وجہ ہے جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں خود کش حملوں کے خلاف ہمیں آپ فتویٰ دیجئے، تو سب سے پہلے نام ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہاں سے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کیا حکومتوں کے لیے فتوے اتنے جلدی دیے جانے چاہیے؟ کیا حکومت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ آپ نے 2-3 سوال اکٹھے کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک نے ہر ایشو کے اوپر اپنا موقف قوم کے سامنے واضح رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ تک نہیں پہنچا تو آپ اپنی انفارمیشن اور نالج کو درست کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی لوڈ شیڈنگ کا بحران تھا، میں سمجھتا ہوں پاکستان عوامی تحریک واحد وہ جماعت تھی کہ جس نے پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی اور پریشر ڈالا کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ دوسری بات یہ عدلیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور نمائندگان نے اس مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ ہاں، ہم نے اپنے جھنڈے استعمال نہیں کیے، ہم نے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو کیش نہیں کیا۔ تیسری بات جو آپ نے کی فتوے کے حوالے سے، تو خالد بن ناز صاحب ڈاکٹر طاہر القادری حکومتوں کے کہنے پر فتوے نہیں دیتے، اللہ کا ان پر بڑا کرم ہے اور وہ جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اس مقام کو اسی وجہ سے پایا ہے کہ آج تک انہوں نے کسی حکومت کے کہنے پر نہ کوئی فتویٰ دیا ہے نہ کوئی بیان دیا ہے۔ جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ آپ اس پارٹی کے ساتھ خود کو الائن نہیں کر رہے اور پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری نے، آپ کی اطلاع کے لیے اگلے کی بھی بات سنا کریں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے فتویٰ کسی حکومت کے کہنے پر نہیں دیا، اور جن
لوگوں نے یہ بیان دیا ہے یا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جیسی شخصیت، ان کو یہ خواب آ گیا ہے، ان کو الہام ہو گیا ہے، انہیں کس نے بتایا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت کو، ڈاکٹر طاہر القادری کو حکومت نے کہا ہے تو فتویٰ دے؟ میرا خیال ہے علماء اکرام جس طرح عوام کو کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے ڈریں اور یوم آخرت سے ڈریں، کسی کے اوپر لب گشائی کرنے سے پہلے انہیں بھی یوم آخرت سے ڈرنا چاہیے۔ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ خود کو کمفرٹ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب جی ڈی اے تھا تو بے نظیر بھٹو بھی تھیں، بے نظیر بھٹو آپ کے ساتھ منہاج القرآن بھی آئیں، وہاں پہ بھی انہوں نے میرا خیال رکنیت کا فارم بھرا ہے، تو کیا آپ کمفرٹ کیوں محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ کمفرٹ کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کیا ماضی کی تلخیاں اتنی گہری ہیں کہ انہیں دور نہیں کیا جا سکتا؟ اب دیکھیں اس سوال کے اندر بھی آپ نے 2-3 سوال کر دیے ہیں، تو جب آپ سوال 2-3 کرتے ہیں تو ان کے جواب بھی 2-3 بنتے ہیں، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا جواب مکمل ہونے دیا کریں۔ پہلی بات آپ نے کی ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے قریب محسوس کرتی ہے۔ خالد صاحب بات بڑی سادہ ہے، پاکستان عوامی تحریک کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کلیش نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان عوامی تحریک نے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں حکومت نے جو اچھے کام کیے، سوات آپریشن کیا، پاکستان عوامی تحریک نے ساتھ دیا، ڈاکٹر طاہر القادری نے سپورٹ کیا، مگر جہاں ہم نے دیکھا کہ یہ عوام کی توقعات پر پورا یہ حکومت نہیں اتر رہی، ہم نے احتجاج کیا اپنے۔ ہمارا کسی کے ساتھ نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اتحاد ہے۔ جو اچھا کام کرے گا، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اگر وہ اچھے کام کرے گی، پاکستان عوامی تحریک ان کے ساتھ ہے، مگر آپ یہ کہیں کہ ہم بغیر کسی وجہ کے کسی کے ساتھ خام خواہ میں سڑکوں پر آ کر شور شرابہ کریں اور حکومت گرانے کی باتیں کریں، آج ہماری پاکستانی قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس حکومت کو 5 سال دیے جانے چاہیے، جب 5 سال کے بعد الیکشن آئے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور آپ نے آج اس انٹرویو میں بھی دیکھا کہ ہم نے کسی کی ذات پر کوئی تنقید نہیں کی۔ جہاں تک ایک سیکنڈ، جہاں تک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تعلق ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہماری منہاج القرآن کی وہ لائف ممبر تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب وہ یہ شہادت ہوئی، 27 دسمبر آنے والی ہے دوبارہ دوسری ان کی برسی، نواز شریف کو بھی لے لینا، لائف ممبرشپ ان کو بھی دے دیں، وہ آئیں، ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے، ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے۔ بہت بہت شکریہ شیخ زاہد فیاض صاحب، وقت ختم ہوا چاہتا ہے ورنہ مزید آپ سے گفتگو ہوتی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے گفتگو کی کہ کیا تیسری قیادت ملک کے اندر ابھر سکتی ہے، اور جس طرح شیخ زاہد فیاض صاحب نے بھی کہا اور سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب نے بھی کہا کہ اس ملک کے اندر انتخابی عمل اور انتخابی نظام جب تک درست نہیں کیا جائے گا، اس ملک میں کوئی تیسری سیاسی قیادت نہیں ابھر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو بتدریج ٹھیک کیا جائے، اور اگر یہ نظام ٹھیک ہو جائے جس میں عوام کی پارٹیسپیشن بالکل صحیح انداز میں کی جائے، تو پھر ملک کے اندر ایک تیسری سیاسی قوت اور ایک تیسرا سیاسی اتحاد بھی شامل ہو سکتا ہے، جو ملک کے لیے بہت کارآمد بھی ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان خالد منہاس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔